بالغ بچہ ایصال ثواب کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ اگر نابالغ بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو کیا وہ بھی اس کا ثواب کسی دوسرے کو ایصال کر سکتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ختم پڑھنے کے لیے بچے گھروں میں جاتے ہیں تو ان میں نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی تلاوت کا ثواب دوسروں کو ایصال کر دیتے ہیں، کیا ان کا ایصال ثواب کرنا درست ہے؟ جواب: نابالغ بچے یا بچی نے اگر نماز پڑھی یا قرآن پاک کی تلاوت کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیک کام کیا تو وہ بھی بالغ افراد کی طرح اس کا ثواب دوسروں کو ایصال کر سکتے ہیں۔ تفصیل اس مسئلہ کی یہ ہے کہ نابالغ پر اگرچہ عبادات واجب نہیں، مگر جب وہ عبادت کرتا ہے تو اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ ہر شخص چاہے بالغ ہو یا نابالغ وہ اپنی عبادات پر حاصل ہونے والا ثواب دوسروں کو ایصال کر سکتا ہے، لہٰذا نابالغ کا قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کا ثواب دوسروں کو ایصال کرنا درست ہے۔ مزید یہ بھی یاد رہے کہ شریعت مطہرہ نے نابالغ کو جن تصرفات سے منع کیا ہے ان سے مراد ایسے تصرفات ہیں جن میں نابالغ کا نقصان ہو، جیسے قرض دینا یا نقصان کا احتمال ہو، جیسے خرید و فروخت کرنا۔ ان کے علاوہ ایسے تصرفات جن میں نقصان یا نقصان کا احتمال نہ ہو بلکہ محض فائدہ ہی ہو تو شریعت ان تصرفات سے نابالغ کو منع نہیں کرتی، کیونکہ نابالغ کو اگر ان تصرفات سے بھی روک دیا جائے تو یہ اس پر شفقت نہیں بلکہ ایسا کرنا خلاف شفقت اور نقصان کا باعث ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد دیکھا جائے تو ایصال ثواب کرنے میں نابالغ کا کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی نقصان کا کوئی احتمال ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے ثواب کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی نابالغ اپنی نیکیوں کا ثواب دوسروں کو ایصال کر سکتا ہے۔ نابالغ کی عبادات درست ہیں اور اسے ان کا ثواب بھی ملتا ہے، چنانچہ صحیح مسلم اور سنن نسائی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے مقام پر کسی قافلے سے ملے تو ارشاد فرمایا، تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ کا رسول ہوں۔ پس ایک عورت بچے کو اٹھائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، کیا اس بچے کا بھی حج ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور تجھے بھی ثواب ملے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت عمدۃ القاری میں ہے ترجمہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بے شک عورت کو بچہ اٹھانے اور محرم کو جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچے کو بچانے کی وجہ سے ثواب دیا جائے گا۔ بعض علماء نے اس حدیث کی بنا پر یہ استدلال کیا ہے کہ بچے کو طاعت نیک کام پر ثواب ملتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔ الاشباح والنظائر میں ہے ترجمہ، بچے پر اگرچہ عبادات واجب نہیں لیکن اگر وہ عبادات کرتا ہے تو اس کی عبادات درست ہیں اور اسے عبادت کا ثواب ملنے یا نہ ملنے کے بارے میں اختلاف ہے، اور معتمد قول یہ ہے کہ اسے ثواب ملتا ہے اور معلم کو بھی تعلیم کا ثواب ملے گا، یہی حکم بچے کی تمام نیکیوں کا ہے۔ اپنی عبادات کا ثواب دوسروں کو پہنچانے کے متعلق البنایہ شرح ہدایہ میں ہے ترجمہ، اس باب میں قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ اب برابر ہے کہ انسان جس عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا رہا ہو، وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، صدقہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور عمل ہو، جیسے حج، قرات قرآن، ذکر و اذکار، انبیاء، شہداء، اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت، مردوں کی تکفین اور ہر قسم کی نیکیاں، ان کا ثواب دوسروں کو ایصال کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ترجمہ، میں کہتا ہوں اور اللہ ہی کی توفیق سے کہتا ہوں، عاقل ہر طرح کے تصرف سے محجور نہیں، یعنی ممنوع نہیں۔ حجر کا منشا یہی ضرر ہے، اگرچہ فی الحال نقصان ہو، جیسے قرض دینے میں، یا اس کا احتمال ہو جیسے بیع میں، اور جہاں کوئی ضرر نہیں وہاں حجر میں نظر اور بچے کی رعایت نہیں، بلکہ یہ خلاف نظر اور بعین ہی ضرر رسانی ہے کہ گویا کہ اسے جماد اور پتھر سے لاحق کر دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ، مختصر یہ کہ ثواب ہدیہ کرنا ایسا ہے جیسے چراغ سے چراغ جلانا، کہ اس چراغ سے کچھ کم نہیں ہوتا اور دوسرے چراغ کو روشنی مل جاتی ہے، اور بلا شبہ بچہ اس طرح کے تبرع سے ہرگز محجور یعنی ممنوع نہیں، بلکہ چراغ جلانا بھی اس کی نظیر نہیں ہو سکتی کہ وہاں اگر چراغ سے کچھ کم نہیں ہوتا تو کچھ زائد بھی نہیں ہوتا، اور یہاں ہبہ کرنے والے کا ثواب 1 کا 10 ہو جاتا ہے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں بطور مثل فرض کیجئے کہ اگر عالم محسوس میں بھی کوئی ایسی صورت ہوتی کہ بچہ 1 درہم دے، وہ درہم موہوب لہو کے پاس بھی پہنچے اور بچے کے ہاتھ میں بھی برقرار رہے اور 1 کا 10 ہو جائے، تو کیا یہ متصور تھا کہ شرع مطہر بچے کو ایسے تصرف سے روک دیتی؟ حاشا للہ، حجر ضرور
دور کرنے پر نظر کے لیے ہے، نفع دور کرنے اور حجر یعنی پتھر سے لاحق کرنے کے لیے نہیں۔ یہ اس مسئلے میں طریق نظر ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔